اسلام کے ان احکامات کو سامنے رکھنا پڑے گا جن احکامات سے اسلام کی جو عمارت ہے اس عمارت کو قائم کیا جا سکتا ہے، اس عمارت کو بنایا جا سکتا ہے، اس کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم حقیقت کو سمجھیں گے۔ یہ پرفریب الفاظ کے نعرے اور یہ پر لطف گفتگو اور یہ نرم اور نرم لہجے اور اخلاق کے راگ الاپنے والی انسانی تنظیمیں انسانی حقوق کا نام لے کر دنیا کے اندر دنیا داروں سے پیسہ بٹورنے والی تنظیموں کو اگر غزہ کے مسلمان بچے جو اب تک 10,000 کی تعداد سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جن کا قصور صرف اور صرف اس دنیا میں اسلام کے اندر، اسلام کے حلقہ میں، اسلام کے دائرے میں جنم لینا ان کا سب سے بڑا قصور ہے۔ غزہ کی خواتین کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر قصور ہے تو صرف اتنا ہے کہ وہ ایک مسلمان خواتین ہیں، اور غزہ کے ان بہادر مجاہدوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر قصور ہے تو صرف اتنا ہے کہ وہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ کی ربوبیت اور توحید کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت اور نبوت کی بات کرتے ہیں، وہ اسلام کو اپنا دین بتاتے ہیں، اس کے سوا کائنات میں ان کا اور کوئی قصور نہیں ہے۔ اور اس دنیا کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی قصور ہے، سب سے بڑا اگر کوئی جرم ہے، سب سے بڑا اگر کوئی اس دنیا کے اندر فراڈ اور سب سے بڑا دنیا داروں کی نظر کے اندر، کفر کی نظر کے اندر دہشت گردی ہے، اور سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے اور دنیا کے امن کو تباہ کرنے والی کوئی چیز ہے تو اہل کفر کی نظر کے اندر وہ صرف اسلام ہے، صرف مسلمان ہونا ہے۔ اب وہ مسلمان مرد ہو تب، عورت ہو تب، بچہ ہو تب، جوان ہو تب، ان کو کسی صورت میں وہ قبول نہیں ہے۔ آج دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے، اقوام متحدہ وہ جو انسانوں کے حقوق کی بات کرنے والے، وہ جو دنیا کے اندر اپنا حکم نافذ کر کے دنیا کو امن کا درس دینے والے، وہ جو کبھی جانوروں کے نام سے میدان عمل کے اندر آ کے کتے کی حقوق کی بات کرنے والے، خنزیروں کے حقوق کی بات کرنے والے، جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والے، پرندوں کی حقوق کی بات کرنے والے، اگر ان کو غزہ کے وہ معصوم بچے نظر نہیں آتے تو اقوام متحدہ پہ 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں، اور اقوام متحدہ میں بیٹھے نمائندوں پہ 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں۔ کتوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں کتوں کے حقوق تو یاد رہے، تمہیں خنزیروں کے حقوق تو یاد رہے، تمہیں پرندوں کے حقوق تو یاد رہے، تمہیں یاد نہ رہا تو مسلمانوں کے بچے یاد نہ رہے۔ اور آج ان کا ایک وزیر خارجہ آ کر وہ پاکستانی وزیر سے مل کے ملاقات کر کے کہتا ہے کہ افغانستان کے اندر عورتوں کے معاملے میں، عورتوں کے اسکول اور کالج کے معاملے میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے آ کر ملاقات کر کے کہتا ہے آپ ذرا قدم بڑھائیے اور افغانستان کے طالبان سے کہیے کہ عورتوں کے لیے یونیورسٹی کے اور کالج کے اور اسکول کے راستے کھولے، عورتوں پر ظلم ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ مولانا نے تاریخ ساز جواب دے کر کہا افغانستان کی خواتین کا سوچنا یہ بعد کی بات ہے، پہلے غزہ کی خواتین کا سوچو جن کو اسرائیل نے بمباری کر کے مار دیا ہے، ان بچوں کے بارے میں سوچو، ان کے حقوق کی بات کرو۔ تم زندوں کی بات کرتے ہو، ایک طرف تمہیں عورتوں کے حقوق یاد آتے ہیں، دوسری طرف تم ان عورتوں کے اوپر وہ فاسفوس بم پھینک کر ان کو جلا رہے ہو اور ان عمارتوں کو زمین بوس کر رہے ہو۔ ہزاروں کی تعداد کے اندر مسلمان آج زمین کے اندر دھنسے ہوئے ہیں، ان کی لاشیں نکالنے والا کوئی نہیں ہے، وہ مشینری وہاں پر موجود نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں انسانی حقوق کے نام پر میدان عمل میں آ کر دنیا کو دھوکہ اور فریب دینے والے بے غیرت اور بے حس اور ظالموں اور اقوام متحدہ کے کمینوں، تمہیں شرم اگر نہیں آتی ہے تو غزہ کی خواتین پر نہیں آتی ہے، مسلمان بچوں پر نہیں آتی ہے، اور تم کتے کے حقوق کے لیے میدان میں ہو تو مسلمانوں تمہیں سمجھنا پڑے گا، مسلمانوں تمہیں طے کرنا پڑے گا، تمہیں سوچنا پڑے گا کہ تم ان کتوں کا نام لینے والے اور تمہیں بے وقوف بنانے والے ان ترقی پسند ان بےغیرتوں کے ساتھ ہو، یا اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے ساتھ ہو، یا اسلام کی بنیاد کے ساتھ ہو۔ اگر تم ان کی ترقی کو دنیا اور آخرت کی ترقی سمجھتے ہو تو تف ہے تمہارے اوپر، لعنت ہے تمہارے اوپر، اسلام سے دستبردار ہو جاؤ۔ اگر تم اسلام کو حقیقت سمجھتے ہو تو خدا را اس اتحاد کو قائم کرو جو اس وقت کی ضرورت ہے، جو امت مسلمہ کی ضرورت ہے۔